الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کے ذریعے بتایا کہ وہ خود کون ہے اور خود یہ بتایا کہ آل محمد کون ہے. ہم نے آل محمد سے سمجھا ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ سے سمجھا ہے کہ محمد و آل محمد کون ہے. اللہ اور محمد و آل محمد ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی لازم و ملزوم ہیں کہ جیسے سورج سے اس کی کرن. تو یہ جو تعلق ہے اور یہ جو قرب ہے آل محمد کا اللہ سے، یہ بڑا دیرینہ ہے، یہ بہت پرانا تعلق ہے. اتنا پرانا ہے کہ اسے قدیم کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے. اتنا قدیم تعلق ہے کہ اسے قدیم کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے. اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ قدیم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فقط اکیلا قدیم ہے، اور قدیم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ خود آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟
یعنی جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا تو سائل یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے یہ ذہن میں تصور قائم کیا کہ ایسا کوئی وقت گزرا ہی نہیں کہ وہ ہو اور یہ نہ ہو. اس کے ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ جب اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا تو اس وقت آپ حضرات کہاں تھے، آپ معصومین کہاں تھے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کننا موجودین فی غامض علم اللہ. توجہ ہے، ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس وقت جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، ہم اس وقت اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. اب یہ بات بالکل ظاہر ہے اور اظہر من الشمس ہے. جیسے سورج نظر آتا ہے، جیسے سورج یقینی ہے، جیسے سورج دکھائی دیتا ہے، جیسے سورج کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس بات کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، اللہ کے علم کی، کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. تو جس معصوم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے، اسی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو بھی ہے علم ہی علم ہے. یہ جملہ بہت اہم تھا جسے آپ نے محفوظ کیا. خدا کا شکر ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا کہ اللہ جیسا بھی ہے علم ہی ہے، علم ہی علم ہے. اس لیے کہ اس کی ذات ہی علم ہے، اللہ کی ذات ہی علم ہے. اور فرما دیا تھا کہ العلم و ذات ہی، اللہ کی ذات علم ہے. تو دیکھیے ذات صفات کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے، میں آپ عام انسانوں کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ صفات کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی صفات نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد پیدا ہو جاتی. مثلا انسان جاہل ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد عالم ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے آپ، انسان غیر عارف ہوتا ہے، عرفان حاصل کرنے کے بعد عارف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح جب میں اللہ کی بات کروں گا تو اللہ کی ذات ہی علم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بغیر علم رہا ہو اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد اس کے پاس علم آیا ہو. نہیں، وہ جیسا ہے، جیسا بھی ہے، وہ علم ہی علم ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب یہ پوچھا جائے کہ اللہ علم ہی علم ہے، اس کی ذات ہی علم ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ اللہ کب سے ہے، اللہ کب سے ہے؟ تو جواب آئے گا اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے. اب جملہ اور آپ کا امتحان کہ آپ میرے جملے کو کیسے محفوظ کرتے ہیں کہ جواب آئے گا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے. جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کی ذات ہے علم. تو اللہ علم ہے تو وہ علم کے جو اللہ ہے اور وہ اللہ کے جو علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے. معصوم نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے. اب ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ معصوم کب سے ہے. ادھر سلامت رہے. ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے، یعنی جب سے علم خدا ہے تب سے آل محمد ہیں. جب سے آل محمد ہیں، جب سے علم خدا ہے تب سے آل محمد ہیں، اور تب سے اس کے علم میں کچھ باتیں ہیں کہ کائنات کیسے آگے بڑھے گی. یہ تو اللہ ہے کہ جسے کائنات کا ابتدا بھی معلوم ہے اور انتہا بھی معلوم. تو اللہ ہے اس لیے کہ خالق ہے، خالق وقت بھی ہے، خالق مکان بھی ہے، خالق زمان بھی ہے. خالق زمان ہوتے ہوئے خود لا زمان ہے.
خالق مکان ہوتے ہوئے خود لا مکان، مکان خلق کیا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ کسی ایک مکان میں رہنے والا نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جہاں علی پیدا ہوئے اس مکان کو اس نے اپنا خاص مکان کہا۔ بادو ٹھیک ہے، ہاتھ چکے باقی چھٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، باقی ساتھ دل بولا علی والا، علی والا، علی والا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، زیادہ طویل خطاب نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے گرمی بہت ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کے ساتھ وقت صرف ہو جائے وہ معرفت ہی میں صرف ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ موجود ہیں علم خدا، علم خدا میں موجود ہے۔ علم خدا میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے، اسی لفظ کا قرآن نے استعمال کیا ہے، اسی لفظ کا قرآن نے استعمال کیا ہے، علم خدا میں موجود ہونا۔ اور ایک بات ہے کہ علم خدا کا کسی چیز میں موجود ہونا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ علم خدا کا کسی چیز میں موجود ہونا اور کسی چیز کا علم خدا میں موجود ہونا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گلاس میں پانی، تو جتنا بڑا گلاس ہوگا اتنا ہی پانی آئے گا، اور اگر کوئی گلاس ہی پانی میں ڈال دیا جائے، سلامت رہیں، اگر کوئی گلاس ہی پانی میں ڈال دیا جائے، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب آل محمد کے علم کی مثال ایسی ہی ہے، اس لیے اللہ نے کہا راسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے علم دیا نہیں ہے وہ ہیں ہی علم۔ سلامت رہے، بھائی جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ ہم نے علم دیا ہے آدم کو، ہم نے علم دیا ہے ابراہیم کو، ہم نے علم دیا ہے نوح کو، ہم نے علم دیا ہے موسیٰ کو، ہم نے علم دیا ہے عیسیٰ کو، لیکن ہم نے مصطفیٰ کو علم دیا نہیں، ہم نے مصطفیٰ کی ذات ہی علم بنا دی۔ ہم نے مصطفیٰ کی ذات ہی علم بنا دی، وہ مجسم علم ہے، اس کے سر کا بال بھی علم ہے، اس کی آنکھیں بھی علم ہیں، اس کے ہونٹ بھی علم ہیں۔ تم کیا سمجھو گے کہ جس کا لعاب دہن بھی علم ہو، جس کا لعاب دہن بھی علم ہو، سوچو وہ علم کے کس منزل پر ہوگا اور علم کے کس مقام پر ہوگا، اور اس نے ہر کسی کو اس قابل جانا ہی نہیں کہ ہر کسی کو اپنا لعاب دہن دیتا پھرے۔ ہر کسی کو اپنا لعاب دہن دیتا پھرے، کسی کو اس قابل نہیں جانا کہ کسی کو اپنی زبان چسائے، اس لیے کہ ہر دہن بھی اس قابل نہیں ہے کہ زبان رسالت داخل ہو سکے، اس لیے کہ یہ زبان رسالت نہیں ہے، یہ لعاب دہن نہیں ہے، یہ علم ہے کہ جو دہن علی کے سے ہوتا ہوا قلب علی میں منتقل ہو رہا تھا۔ تو اب جتنا علم رسالت ہے اتنا ہی علم امامت ہے، اور جتنا علم توحید ہے وہ سارا کا سارا علم مصطفیٰ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے علم کا مرقع قرآن کو کہا ہے کہ قرآن میں میرا سارا علم موجود ہے، کتاب مبین میں میرا سارا علم موجود ہے۔ کہہ دیا آمین والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آمین، مجھے کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا آمین والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ حامیم کی قسم یا حامیم، مجھے کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہ حامیم کیا ہے؟
اور کتاب مبین کیا ہے؟ آمین کیا ہے اور کتاب مبین کیا ہے؟ مثلا قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد ہوا کہ هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں، جن غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے ہو کے، لا یعلمها الا هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، وہ ہے جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں جنہیں سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا، کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر ارشاد ہوا آگے بڑھ کے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو درخت سے گرے اور اللہ کو نہ معلوم ہو کہ پتا گرا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کائنات میں زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے گڑھوں میں، زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو اگے اور اللہ کو معلوم نہ ہو کہ دانہ ہوگا۔ رسول اللہ نے کیسا جملہ دیا؟ اس انصاری کے وارثین نے کہا کہ ہمیں دیت چاہیے ہمارے قتل ہونے والے کی، علی نے قتل کیا۔ پیغمبر نے کہا اس کی کوئی دیت نہیں ہے، کہا اچھا قصاص دے دیجیے، کہا کوئی قصاص نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئے، کہا جاؤ اس کو اٹھاؤ اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ آخری آدمی تک سنیں گے جملہ پیغمبر نے کیا کہا؟ جاؤ اس مردے کو اٹھاؤ اور یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اس لیے جو بھی علی کی ذوالفقار سے مرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور پھر لکھا یہ ہے کہ اس مردے کے جسم پہ خنزیر کی کھال ابھر آئی، خنزیر کی کھال ابھر آئی۔ تو اتنے مارے ہیں علی نے، اتنے مارے ہیں، ان کی قبریں کھود کھود کر دیکھو کہ انسان ہی ہے یا کوئی جانور دفن ہے۔ جن کو چھوڑا ہے ان کی محبت میں نہیں چھوڑا، جن کو علی کی تلوار نے چھوڑا ہے تو چھوٹ جانے والے کی محبت میں نہیں، ان کی نسلوں میں کوئی علی والا آنے والا تھا، ان کی وجہ سے بچ گئے، ان کی وجہ سے بچ گئے۔ آج بھی علی کی تلوار سے بچے ہوں کی نسلیں منتظر ہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں، اسی لیے ان کے آبا اجداد بچ گئے، علی کی تلوار سے بچ گئے، اس لیے کہ ابھی کچھ لوگ آنے والے ہیں اور کچھ آئے تو وہ یہاں آ گئے، کچھ ابھی باہر ہیں وہ آنے والے یاد رکھو کہ جتنے ہیں چاہے کتنا ہی موذی دشمن کیوں نہ ہو، اس کا باپ دادا اگر علی کی تلوار سے بچا ہے تو یا تو وہ خود آئے گا یا اس کی نسلوں میں کوئی ہے جو ابھی آنے والا۔ یہ سمجھ لینا، میری بات پہنچ گئی نا؟ اسی لیے میرے مولا زین العابدین ختم ہو گئی بات، جب آئے ہیں مدینے رہا ہو کر واپس تو مولا نے مجلسیں پڑھی، مصائب سنائے، اور مصائب سناتے سناتے ایک بار شہادت پڑھ رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے میرے بابا کو کیسے مارا گیا، میرے بابا نے کیسے جنگ کی ہے۔ تو علی ابن حسین کا بیٹا علی ابن الحسین خود امام زین العابدین نے جنگ بتائی کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا کہ میری پھوپھی در خیمہ پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی کہ کیسا میرا بھائی حملہ کر رہا ہے، اور بار بار زینب عالیہ مرحبا مرحبا کہتی تھی، بھیا کیسے حملہ کر رہے ہو، بھیا خدا تمہیں سلامت رکھے، بھیا تم نے بابا کی یاد دلائی۔ حسین نے 17 حملے کیے، 17 حملے فوج یزید پر، اور جا کے پڑھنا ایک ایک حملے میں 10-10 ہزار اشقیاء کو مارا ہے حسین۔ 9 لاکھ کی فوج تھی، 9 لاکھ کی فوج، حسین نے سب کو تہہ چیت کیا، ایک ایک حملے میں 10-10 ہزار حسین نے تہہ چیت کیے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا یہ ہے، میرا مولا زین العابدین کہتا تھا، تمہیں پتا ہے کہ بعض لوگ آتے تھے اور میرے بابا کی تلوار کے بالکل حدود میں ہوتے تھے، ہدف میں ہوتے تھے، لیکن میرا بابا انہیں کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایسے بہت سے لوگ تھے
کہ جو میرے بابا پر حملہ کرتے تھے اور حسین چاہتے تھے ان کو قتل کر دیتے، لیکن حسین ان کی طرف سے دیکھ کے آگے بڑھ جاتا تھا، اس لیے کہ اس وقت بھی حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا۔ تو حسین اس وقت بھی اتنا کریم تھا کہ جب حسین پر حملے ہو رہے تھے اور حسین نسلوں کو دیکھ کر لوگوں کو چھوڑ رہے تھے، تو میرے عزیزو ختم ہو گئی بات۔ یہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، سب حسین کے ماننے والے۔ توجہ ہے، سب حسین کا ذکر سننے بیٹھے ہیں، سب حسین کا تذکرہ سننے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، تم نے غور کیا اس وقت کافی دیر سے بیٹھے ہو، کہ جہاں بیٹھے ہم یہ تہہ خانہ ہے۔ میں نے کہہ دیا تم نے، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ تہہ خانہ ہے۔ کتنا حج ہو رہا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں مگر پسینہ کتنا نکل رہا ہے۔ اور کیا تم نے، ابھی تمہارا یہ عالم ہے کہ ابھی باہر چلے جاؤ گے، ہوا لے لو گے، گھر چلے جاؤ گے، لیکن 1 سال سکینہ تہہ خانے میں قید رہی، 1 سال تہہ خانے میں آل محمد قید رہے۔ کتنا حبس کا ماحول ہے، یہ چھوٹی بچی سے پوچھو، یہ سکینہ سے پوچھو کہ تہہ خانے میں رہا جاتا ہے تو کیسے رہا جاتا ہے۔ اور پھر سارے اہل حرم کو آزاد ہو کے باہر آ گئے، سکینہ آج بھی تہہ خانے میں ہے، سکینہ آج بھی قید خانے میں ہے، سکینہ آج بھی اسی ماحول میں ہے۔ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ بار بار پوچھتی ہوگی آنے والوں سے، آنے والوں کیا میرے چچا کی کوئی خبر ہے، پوچھتی ہوگی۔ اور بھوبی اماں تو وہیں پر ساتھ آرام کر رہی ہے نا، زینب ساتھ آرام کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، زینب سے کہا تھا کہ سکینہ کا خیال رکھنا، تو زینب نے ایسے وعدہ نبھایا کہ آج تک سکینہ کے ساتھ، جہاں سکینہ ہے وہیں 2 قدم پر زینب کا مزار ہے۔ بھوبی نے بھتیجی کو آج تک تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ جب جاتے ہیں نا ہم لوگ تو بیوی دعائیں دیتی ہیں، سلامت رہو اے آنے والوں، اے سکینہ کی قبر پر آنے والوں، تمہیں خدا سلامت رکھے۔ اتنا ظلم ہوا ہے سکینہ پر، بس 2 جملے سن لینا میرے عزیزو۔ دن کی دھوپ، رات کی اوس، آل محمد کا قافلہ کاروان ہے، یہ لے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، کوفے سے شام جا رہے ہیں۔ اتنی دھوپ ہوتی تھی کہ جہاں یہ اشقیاء ٹھہرتے تھے اپنے لیے شامیانوں کا انتظام کرتے تھے، لیکن آل محمد کو دھوپ میں بٹھاتے تھے، اہل حرم کو دھوپ میں بٹھاتے تھے۔ ایسے میں زینب نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی بیڑیاں جل رہی ہیں۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا، ہتھ کڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو توقع خاردار ہے وہ دہک رہا ہے۔ ایک مقام پر رکے، سخت دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، اشقیاء نے اپنے لیے خیمے لگا لیے اور وہ شامیانوں کے نیچے بیٹھ گئے، اور ادھر اہل حرم سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ زینب کو اپنی فکر نہیں ہے۔ ایک بار سید سجاد کے چہرے کو دیکھا لوہے کا توق جل رہا ہے، ہتھ کڑیاں گوشت سے چپک چکی ہیں، پیروں کی بیڑیاں پنڈلیوں سے چپک چکی ہیں۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا، ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس اونٹ کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ زینب نے اس سائے میں زین العابدین کو بٹھا دیا، میرے بیٹے تم یہاں بیٹھ جاؤ، خود اپنی پرواہ نہیں ہے زینب، میرا بھتیجا سلامت رہے، امام وقت سلامت رہے۔ ایسے میں سکینہ چھوٹی سی 4 برس کی سائے کی تلاش میں ہے۔ اس نے دیکھا دور ایک جھاڑیاں ہیں، جھاڑیوں کا سایہ چھن چھن کر زمین پر آ رہا، بچی اس سائے میں بیٹھ گئی۔ کئی دنوں کی تھکی ہوئی بچی تھی، تھوڑا سا سایہ میسر آیا، بچی کو نیند آ گئی۔ سنو گے،
بچی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، بچی نے بندھے ہاتھوں سے ایک جگہ مٹی اکٹھا کی، اس مٹی کو تکیہ بنایا، اس تکیہ پہ رخسار رکھ کر سو گئے۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا میرے عزیزوں۔ وہ بچی اس تکیہ پر، خاک کے تکیے پر اپنے رخسار سو گئے۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے آ کے اشتیا سے کہا کہ یہ شہر والے حملہ کرنے والے ہیں، یہاں سے جلدی چلو، جلدی چلو۔ جلدی جلدی شامیانوں کو لپیٹا گیا، جلدی جلدی اسیروں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا اور جلدی سے قافلہ آگے بڑھا دیا گیا۔ خبر ہی نہ ہوئی کہ سکینہ وہیں رہ گئی، بچی وہیں رہ گئی، تنہا رہ گئی۔ ختم ہو گئی تقریر، شام ہو گئی، بچی کی آنکھ کھلی تو بچی دہشت زدہ ہو گئی، اس لیے کہ نہ بھیا ہے، نہ ماں ہے، نہ پھوپھی ہے، بچی اکیلی رہ گئی۔ کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے۔ ایک بار آواز دی، بھیا، اماں، پھوپھی، میں تنہا رہ گئی، میں کس کو پکاروں؟ ایک بار نجف کا رخ کر کے کہا، دادا علی آپ بھی مدد کو آ جاؤ۔ پھر اشارہ کیا کربلا کی طرف، چچا عباس سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی بھتیجی تنہا رہ گئی۔ تھوڑی دور جب قافلہ آگے بڑھا تو زینب نے کہا، سکینہ رہ گئی، ہماری بچی رہ گئی، جب تک بچی نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بھیگ چکا تھا۔ ایک بار زجر بن قیس ملعون، یہ نام سنتے ہی رونا شروع کر دینا، اس لیے کہ بڑا ظالم ہے، اس سے زیادہ ظالم دیکھا نہیں رویس نے۔ زجر بن قیس ملعون بچی کو ڈھونڈنے چلا، واپس آیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کی طرف چلا۔ چلتے چلتے اب راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے چلا تاکہ لکھتا رہوں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ بچی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ کہتا میں اس کے پیچھے پیچھے ایک ناقے پر سوار، میں نے دیکھا دور سے وہ بچی نظر آ گئی، سکینہ دور سے نظر آئی۔ سکینہ کی نگاہ زجر بن قیس پر پڑی، بچی لرزنے لگی، بچی تھرتھرانے لگی۔ کیا سن رہے ہو؟ بچی کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ایک بار زجر بن قیس آگے بڑھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا۔ بچی نے دیکھا کہ زجر لال آنکھوں کے ساتھ غصے میں سکینہ کے قریب آ رہا ہے، اور اب قریب تھا کہ تازیانہ اٹھایا۔ زجر بن قیس نے تازیانہ لہرایا اور کہا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو قافلے کے پیچھے رہ گئی؟ کیا تو وطن واپس جانا چاہتی ہے؟ ایک بار تازیانہ لہرا کر سکینہ کے قریب آیا۔ سکینہ دوڑ کے حمید ابن مسلم کے پیچھے چھپ گئی۔ اے شیخ مجھے بچا لے، اے شیخ مجھے بچا لے۔ اتنی دیر میں زجر آگے بڑھا، تازیانہ اٹھا، سکینہ کے سر پر لگا۔ ارے سکینہ کی آواز، چچا عباس، بھیا سجاد،